السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب. میں ہوں آپ کے ساتھ سفان. ناظرین, جو ایس سی او کانفرنس ہوئی اس میں یوں تو بہت ڈیولپمنٹس ہوئی, لیکن جہاں پاکستان کے نیریٹو کو ویلیڈیشن ملی عالمی سطح پر, وہاں بھارت کی ایک کوشش کہ پاکستان کو آئسولیٹ کر سکے وہ اس میں بری طرح ناکام ہوا. اور جو ریسنٹ چائنیز فارن منسٹری کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی وہ انتہائی حیران کن بھی ہے اور یقینی طور پر بھارت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا بھی ہے. پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے یہ آپ کے سامنے رکھتے چلیں, کیونکہ جو چائنیز فارن منسٹری نے اسٹیٹمنٹ جاری کی, پریزیڈنٹ آف چائنا چیئرز دی ایس سی او پلس میٹنگ اینڈ ڈیلیورز این امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ. وہاں انہوں نے سارے پارٹیسپینٹس کا تذکرہ کیا نام کے ساتھ جو مختلف ممالک کے ہیڈ آف اسٹیٹس وہاں پر آئے. یعنی مثال کے طور پر وہاں پر بیلاروسین پریزیڈنٹ کا ذکر کیا گیا, اسی طرح ایرانین پریزیڈنٹ کا ذکر کیا گیا, ان کے نام کے ساتھ قازق پریزیڈنٹ کا ذکر کیا گیا, پاکستانی پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب کا نام کے ساتھ ذکر کیا گیا. وہیں جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یعنی رشین پریزیڈنٹ پیوٹن کا ذکر کیا گیا, پھر تاجک پریزیڈنٹ کا ذکر کیا گیا, ازبک پریزیڈنٹ کا ذکر کیا گیا, لیکن اسٹیٹمنٹ میں کہا گیا جی دی ریپرزنٹیٹو آف انڈیا, یعنی نریندر مودی کا نام نہیں لیا گیا اسٹیٹمنٹ کے اندر. یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جو فارن منسٹری کی اسٹیٹمنٹ, جو آگے چل کے ہم دکھائیں گے بھی اسٹیٹمنٹ جو جاری ہوئی ہے. دوسری اہم بات جو آج اہم موضوع ہے, سیلاب کے بعد اور پاکستان میں سیلابی غیر معمولی صورتحال کے بعد ایک بحث نئی چھڑی کہ پاکستان میں ڈیم ہونے چاہیے, ڈیمز ہونے چاہیے. پاکستان کے وزیر اعظم نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہاں آبی ذخائر کا نہ ہونا ایک غلط فیصلہ تھا اور آبی ذخائر وقت کی اہم ضرورت ہیں اور آبی ذخائر ہونے چاہیے. انہوں نے کسی ڈیم کا نام نہیں لیا, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ڈیم کے حوالے سے کالا باغ ڈیم انتہائی متنازع بھی رہا ہے اور صوبوں کے درمیان اور سیاسی جماعتوں کے مابین چپکلش کی ایک اہم وجہ بھی رہا ہے. اب اس حوالے سے کہ پاکستان میں آیا ڈیم ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے, تو تمام کی رائے تقریباً مجموعی طور پر یہ ہے کہ ہاں ڈیمز ہونے چاہیے. کچھ کہتے ہیں کہ بڑے ڈیمز نہیں بن سک رہے سیاسی تنازعات کی وجہ سے, تو چھوٹے ڈیمز تو ضرور ہونے چاہیے. لیکن سالوں کی غفلت, سالوں کا اس وقت یہ بحران, یعنی ہر سال ہر کچھ سال بعد ایک فلڈ, اس میں تباہی اور اس میں سیلاب, غیر معمولی صورتحال, ہزاروں کی آبادی کا تباہ ہونا, کئی جانوں کا جانا, فصلوں کا تباہ ہونا اور انسانی جان کا جانا, اس کا تو کوئی خمیازہ یعنی کوئی اس کا ازالہ ہی نہیں کر سکتا. مالی نقصان اپنی جگہ جو اس وقت ہو رہا ہے, جو انفراسٹرکچر لاس ہے وہ الگ ہے, پھر مہنگائی کی صورت میں جو نقصان ہے وہ الگ ہے. تو کالا باغ ڈیم وقت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ مشہور ہیں بڑی کنٹروورشل اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے, وزیر خیر پختونخوا, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کیا کہا ہے ذرا پہلے سناتے ہیں آپ کو. لیٹس سی دس کہ کیا کہتے ہیں وزیر خیر پختونخوا. لیٹس سی دس. نہیں ہے میں اپنی کوئی سیاست کر رہا ہوں یا میرے کوئی صوبائیت کے چکر میں میں پورے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, پورے پاکستان کے فائدے کو پیچھے نہیں دھکیل سکتا. جب پاکستان کا فائدہ ہے تو پاکستان کے فائدے کو پیچھے نہیں دھکیلا جا سکتا کسی کی اپنی ذاتی یا صوبائیت یا چھوٹے لیول کی کسی طرح کی کنسرن کی وجہ سے. میرا یہ موقف ہے کہ تمام کو اپنے حقوق کے مطابق تحفظات کو دور کر کے اور مطمئن کر کے واٹر رائٹس کے ڈاکومنٹس کے حق کے مطابق سب کو آپ مطمئن کر کے کالا باغ ڈیم جیسا پروجیکٹ اپنے بچوں کے لیے, اپنی نسلوں کے لیے, پاکستان کے لیے آپ کو کرنا چاہیے. بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے وزیر خیر پختونخوا کی اسٹیٹمنٹ کے بعد. اس میں بخاری صاحبہ کا بیان آیا, انہوں نے کہا جی کہ جہاں کبھی متفق نہیں ہوئے وزیر خیر پختونخوا سے, لیکن اس بات پر بخاری صاحبہ نے کہا کہ ہم متفق ہیں کہ یہ ڈیم ہونے چاہیے. یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں اٹھی ہیں, یعنی اسد قیصر صاحب نے یہ کہا, یہ کہہ کر رد کیا اس بیان کو کہ نہیں, پاکستان تحریک انصاف کا جو سرکاری یا آفیشیل نیریٹو ہے اس مطابق یہ پالیسی کی عکاسی نہیں کرتا. علی امین گنڈا پور صاحب کا بیان. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے جو جس بیان میں کہا ہے کہ پوری قوم متفق ہو, تمام جو اس پر کنٹروورسیز ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے اور اس کے بعد ہمیں اس طرف بڑھنا چاہیے. اس پر واٹر ایکسپرٹس کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, لیکن سیاسی جماعتوں کی مختلف آراء آ رہی ہے. پیپلز پارٹی ایک موقف واضح رکھتی ہے اس حوالے سے, پی ٹی آئی کے اندر سے جو آوازیں آ رہی ہیں وہ بھی مخالفت میں. اسد قیصر صاحب نے یہ بیان دیا. حلیم عادل شیخ صاحب نے کچھ دیر قبل بیان دیا, انہوں نے کہا جی کہ ہم ڈیمز کے خلاف نہیں ہیں, ہاں کالا باغ ڈیم ایک مردہ گھوڑا ہے. یہ حلیم عادل شیخ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ مردہ گھوڑا ہے جو علی امین گنڈا پور صاحب جس میں شاید جان ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی. اس میں بخاری صاحبہ نے بھی سیلاب کی تباہ کاریوں پر اور مجموعی طور پر جو صورتحال ہے پنجاب میں اس پر ڈسکس کیا تھا. کیا کہا ہے ذرا وہ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں, پھر اس کے بعد پروگرام آگے بڑھاتے ہیں. لیٹس سی دس. جی چاہیے, اور دیکھ رہے ہیں لوگ کہ کون ان کے لیے کام کر رہا ہے, کون ان کے لیے جگہ جگہ چیف منسٹر جو ہے وہ جا کر ان کے لیے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور کون ہے جو ایز یوزول فساد پھیلا رہا ہے, اور وہ وہی کر سکتے ہیں. سو یہ جو کچھ چیزیں تھیں
یہ میں آپ کے اس میں نوٹس میں لانا چاہتی تھی. کل میں نے آپ کو جو بتایا تھا کہ مجموعی طور پر ہمارے 2500 کے قریب جو ہے وہ موضوع جات افیکٹ ہوئے ہیں. آج انفارچونیٹلی اس کی تعداد 3243 3243 ہو گئی ہے جو موضوع جات ابھی تک افیکٹ ہوئے ہیں, اور اس میں 24,52,000 سے زیادہ یعنی 24.5 لاکھ لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہوئے ہیں. خیر یہ تو بیسک فیکٹس تھے, لیکن انہوں نے اس میں یہ ضرور کہا ہے کہ جی کہ یہ بیان جو علی بن گنڈاپور صاحب کے حوالے سے متفق ہیں, تو یہ ایک نیا تنازع, ایک نئی بحث کی طرف معاملات جا رہے ہیں کہ کیا یہ کالا باغ ڈیم وقت کی اہم ضرورت ہے. ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, اس کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے. ہاں وہ جو اسٹیٹمنٹ جو شخص دے رہے ہیں علی بن گنڈاپور صاحب, ان کی اپنی کانٹروورشل اور ماضی کی اسٹیٹمنٹس کو لے کر بڑے تنازع رہے ہیں کہ اور ان کو کون سیریس لیتا ہے کون نہیں لیتا, لیکن ایک نیشنل ڈیبیٹ, ایک نیشنل نیریٹو کا حصہ تو اس بات کو ہونا چاہیے کہ اس ملک میں ڈیمز کی اشد ضرورت ہے, اور ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے چاہے یہ تینوں ریورز اور کالا باغ ڈیم کی لوکیشن بالکل الگ ہے جو ایکسپرٹس کہتے ہیں, لیکن ڈیم ہونا اس وقت کی ضرورت ہے. ڈیمز کا بننا, آبی ذخائر کا ہونا, یہ اس وقت کی ضرورت ہے. اور آئندہ ایسی ایکسٹریم کلائمیٹک کنڈیشنز جو پاکستان فیس کر سکتا ہے ان دا فیوچر, کیونکہ جتنے بھی ہم ایکسپرٹ سے بات کریں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک نئے دشمن کا سامنا کر رہے ہیں جس کا نام ہے کلائمیٹ چینج, اور اس دشمن کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں متفق ہونا پڑے گا, مشترکہ لاہ عمل بنانا پڑے گا, چاہے صوبے ہوں یا وفاق ہوں, ہمیں سب کو ایک ہو کر آگے بڑھنا پڑے گا. اور وہ ریسکیو اور ڈیمیج اور اتنے کیوسک پانی یہاں سے نکل رہا ہے تو اتنے کیوسک پانی یہاں سے نکل رہا ہے, اس سے آگے بڑھ کر ہمیں مستقبل کا لاہ عمل شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلان کرنا ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور اہم ترین واقعات پہ, SCO کانفرنس پہ اور اس اسٹیٹمنٹ پہ. لیٹس آفٹر دی بریک ہمارے بریک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین حقائق, سوالات. SCO سمٹ جو SCO سمٹ پلس تھی اس دفعہ, پلس اس لیے تھی کہ ایک بڑی وائڈر آڈینس تھی جس کو اس وقت کیٹر کیا گیا تھا, یعنی SCO ممالک جو رکن ہیں ان کے علاوہ اور بھی اس میں آڈینس تھی, ملیشین صدر, ترکی کے صدر, مختلف لوگ تھے. میں نے جس پریس ریلیز کا میں چائنیز فارن منسٹری کی ذکر کر رہا تھا, یعنی چائنیز فارن منسٹری نے کہا جی کہ بڑی اہم SCO پلس میٹنگ جو ہے یہ اس میں امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ چائنیز صدر نے دی ہے. وہاں انہوں نے پارٹیسپینٹس کا ذکر کیا جو پورے گلوبلی انٹرنیشنلی آئے ہوئے تھے اس میٹنگ کے لیے, تو اس میں انہوں نے سب کے فردن نام لیے. یعنی مثال کے طور پہ میں نے کہا جس طرح بیلاروس کے صدر کا نام لیا گیا, ایران کے صدر کا نام لیا گیا, پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا نام لے کے بتایا گیا کہ ہی واز دیئر ان دس میٹنگ, تاجک صدر کا نام لیا گیا, رشین صدر کا نام لیا گیا, ازبک صدر کا نام لیا گیا, لیکن بھارتی کہا گیا کہ ریپرزنٹیٹیو آف انڈیا کیم ان دس SCO سمٹ. یعنی نام نہیں لیا گیا نریندر مودی کا, جو شاید بہت بڑا دھچکا ہے بھارت کے لیے خود, کہ شاید ایکسپیکٹ نہ کرو کہ سب کے نام موجود ہیں, چھوٹے بڑے جتنے ممالک ہیں وہ ان پرائم منسٹرز کے پریزیڈنٹس کے نام موجود ہیں, مالدیوین پریزیڈنٹ, اس کے علاوہ ایجپشن, ٹرکش پریزیڈنٹ, یعنی سب کے نام ہیں, لیکن نریندر مودی کا اس میں نام موجود نہیں ہے. فیاض چوہان صاحب سینئر صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. چوہان صاحب, SCO سمٹ ہم نے یہ بتایا کہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہم نے ہائی لائٹ کیا, ہمارا نیریٹو ویلیڈیٹ ہوا, انڈیا ہمیں آئسولیٹ کرنا چاہتا تھا, اس میں وہ ناکام ہوا, بڑا گرم جوشی سے ہمارا استقبال وہاں پر ہوا, مرکز رہے ہم ایک طرح سے, سفارتی محاذ پہ کامیابی. دوسرا اسٹیٹمنٹ کے اندر بھارت کے وزیر اعظم کا نام ہی موجود نہیں ہے, یہ کیا وجہ ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو 25واں سربراہی اجلاس تھا SCO کا, جی, اس میں اللہ پاک نے ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, میں کہتا ہوں کہ پاک انڈیا جنگ کے بعد پتہ نہیں 20ویں دفعہ یا 30ویں دفعہ یا 40ویں دفعہ پاکستان کو, پاکستان کے وزیر اعظم کو اور پاکستان کے آرمی چیف کو انٹرنیشنل لیول پہ عزت, وقار اور احترام سے نوازا ہے, اور کبھی انڈیویجولی اور کبھی کسی نہ کسی فورم میں. اب یہ SCO کا جو فورم تھا اس میں 11-12 ممالک کے سربراہ آئے ہوئے تھے, اس میں سپر پاورز بھی تھی, چائنا بھی تھا, رشیا بھی تھا, اور اس خطے کا جناب انڈیا بھی موجود تھا, ایران بھی موجود تھا, پاکستان بھی موجود تھا. کتنی دلچسپ بات ہے کہ جب چائنا کا پریزیڈنٹ رشیا کے پریزیڈنٹ کو لے کے لائن میں کھڑا کرنے کے لیے لے کے جا رہا, تو تقریباً 3 سے 4 پریزیڈنٹ جو کھڑے ہیں, سربراہ ہیں, ان کو صرف دور سے اشارہ سے سلام کیا رشین پریزیڈنٹ نے, لیکن جیسے ہی شہباز شریف صاحب کو دیکھا وہ فوراً آگے ہوا اور اس نے ان کے ساتھ شیک ہینڈ کیا. پھر دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ آپ نے بھی بتایا کہ ساروں کا نام لیا گیا, تمام پریزیڈنٹس کا, تمام وزیر اعظم کا, لیکن نریندر مودی کا یا سریندر مودی کا جناب وہاں پہ نام نہیں لیا گیا. تیسرا آپ نے دیکھا
کہ جب ہاتھ ملانے کے لیے وہ آیا جناب چائنا کے پریزیڈنٹ کو، جب چائنا کے پریزیڈنٹ ایز اے میزبان تمام سربراہان سے شیکنڈ کر رہے تھے، تو وہ دور سے ہی ہاتھ سیدھا کر کے جناب اس سے سلام کرنے کی کوشش کی، لیکن چائنا کے پریزیڈنٹ نے منہ دوسری طرف کر کے اس کو کہا ادھر آ جناب اپنی فوٹو بنا تو چل اتو لنگ، ٹھیک ہے نا جی. وہاں پہ ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. پھر چوتھی جگہ آپ دیکھ لیں کہ جتنی کوریج آ رہی ہے اس کوریج میں شہباز شریف صاحب جناب وہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، وہ آپ مرکز کہہ لیں جناب پوری کی پوری محفل کا، پوری کی پوری ایونٹس کا. آپ کو ہر جگہ ہر سربراہ مملکت کے ساتھ جناب وہ شیک ہینڈ کرتے ہوئے، گپے لگاتے ہوئے، کہکے لگاتے ہوئے، بڑے اچھے انداز سے گرم جوشی کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن دوسری طرف آپ کو نریندر مودی ایک اداس سائیکولوجیکل سائیکو کیس بچے کی طرح جو کسی محفل میں کونے خدرے میں بیٹھا ہوتا ہے، بالکل مودی ایک سائیکو کیس کے طور پر، ایک سائیکو بچے کے طور پر جناب آپ کو وہاں پر کونے خدرے میں نظر آئے گا. اس کی طرف کسی کا رجحان نہیں ہے. تو یہ ایک جسچرز ہیں جو بتا رہے ہیں کہ اس وقت عالمی سیاست کے اندر کس ملک کی کتنی عزت ہے اور کس ملک کے سربراہ کی کتنی اہمیت ہے. اللہ پاک کے کرم سے پاک انڈیا جنگ کے بعد پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا. پاکستان کا وزیر اعظم شہباز یہ تو سارے جو جیسے آپ نے بتایا کہ چلے پوزیٹیو ہیں، باڈی لینگویج اور سمبولک بھی تھے، لیکن اس میں پھر جعفر ایکسپریس کا ذکر ہونا، پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی ہمارے نیریٹو کو ویلیڈیٹ کرنا کہ عالمی سطح پہ کہ بھارت دہشت گردی میں ملوث رہا ہے پاکستان میں، یہ ایک بات سامنے آنا، پھر فلسطین میں ہونے والے مظالم کی مذمت ہونا، یعنی بہت سی اہم ڈیولپمنٹس اسٹیٹمنٹ میں بھی آئی ہیں سامنے جو بڑی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نیریٹو کی جیت ہوئی ہے یا ہماری سفارتی محاذ پہ ایک اور کامیابی ہوئی ہے. دیکھیں یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو آپ کو جسچر کے طور پر چیزیں نظر آتی ہیں جو بڑا کاؤنٹ کرتی ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں. اب آپ آجے ریئل جو فتوحات ہیں. اب شہباز شریف صاحب نے مودی کو سامنے بٹھا کے بتایا کہ تم لوگ 2 نمبر ہو، تم لوگ گھٹیا ہو، تم لوگ غلیظ ہو، تم لوگ ایک بد کردار پولیٹیشین ہو، تم لوگ انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی، ریجنل پالیٹکس میں بھی ایک بے شرم اور بے حیا پالیٹکس ہو. چلیں میں نے کھلا کے آپ کو بتا دیا کہ جو آپ کو بینستور آپ کے شہباز شریف صاحب نے وہاں پر ان کو کرٹیسائز کیا، اس کا لب لباب یہ تھا ساروں کو بٹھا کے، رشیا کے پریزیڈنٹ کو گواہ کر کے، چین کے پریزیڈنٹ کو گواہ کر کے، ایران کے پریزیڈنٹ کو گواہ کر کے، سارے جناب ترکمانستان، آذربائیجان، ساروں کے سربراہوں کو ساتھ بٹھا کے بتایا کہ یہ جو بندہ بیٹھا ہے یہ انتہائی ناقابل اعتبار ہے، یہ اتنا گھٹیا اور غلیظ ہے کہ یہ میدان جنگ میں سامنا نہیں کر پاتا پاکستان کا، اپنے ملک کا، اور یہ جا کے آبی دہشت گردی کرتا ہے، یہ آبی جارحیت کرتا ہے، یہ پاکستان کا مقابلہ فرنٹ فٹ پہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ جھوٹے فیک اپنے میڈیا کے ذریعے سے پروپیگنڈا کر کے وہ جناب پاکستان سے جناب بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے. یہ جو شخص بیٹھا ہے اس کے پیچھے اس کی ہندوتوا نیریٹو اور ہندوتوا سوچ، اس کے پیچھے اس کی انڈین را، اس کے پیچھے اس کا انڈین اسٹیبلشمنٹ، اس کے پیچھے اس کی آر ایس ایس، دوسری طرف جو اس پرسپیکٹیو سے اگر دیکھیں، یہ سب کلپریٹس ہیں. نہیں اس پرسپیکٹیو سے اگر دیکھیں انڈیا کے، وہ اپنے ٹیرف کے ساتھ امریکہ کے ساتھ جو ان کی چپتلش چل رہی ہے، یعنی اس کو کور کرنے کے لیے ایک موقع کے طور پہ تلاش میں گئے تھے کہ یہ روس، چین اور اس بلاک میں ان کی جو ترجیحی بنیادوں پر یعنی معاشی طور پر کچھ فائدہ حاصل ہو سکے یا جیسر جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ حاصل ہو سکے عالمی سطح پر، اور جو ٹیرف کی امریکہ سے جنگ چل رہی ہے اس حوالے سے، تو وہ فوٹیج میں اس میں بھی ناکام ہوا، یعنی اپنے بھارتی آبجیکٹو سے دیکھیں تو وہ بھی اس میں ناکام ہو گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج سے 15-20 دن پہلے ان کا جناب اجیت دول اور جناب مودی یہ چائنا اور رشیا کے چکر لگاتے رہے، اور چھتر کھانے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ سے اور امریکہ سے لگاتار 4 مہینے تیل لگا کے سیڑ کے جناب امریکہ اور امریکن پریزیڈنٹ جناب صبح دوپہر شام با وقت بالکل 5 وقت باجماعت جناب وہ اپنی ٹیم کے ساتھ چھتر مارتا تھا، اس کو انڈیا کو بھی اور مودی کو بھی، اور اتنا ذلیل کرتا تھا اور ابھی بھی ذلیل کر رہا ہے. کل شام کو اس نے ذلیل کیا، اس نے کہا کہ انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم 0 ٹیرف کر دیتے ہیں امریکہ پہ، ہمارے ساتھ معاملات سیدھے کر لو. اس نے کہا وقت گزر گیا، چلو اب وہ وقت گزر گیا، 50% ہم نے لگا دیا ٹیرف، اور تمہارے ساتھ اب کوئی کاروبار نہیں ہوگا، تمہارے ساتھ اب کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے یہ چائنا گئے، ان کا میڈیا اتنا گندا اور اتنا گھٹیا میڈیا ہے، اپنا تھوکا چاٹتے رہے پچھلے 4-5 دہائیوں کا، اور خصوصاً 12 سال اس نریندر مودی کے 13 سال
اس کے اقتدار میں جو موڈی ان کا جو گوڈی میڈیا تھا جی انڈین را اور ہندوتوا کے علمبردار، ان کی کوریج دیکھ لے 12 سالوں میں، چائنا کو ماں بہن کی ننگی گالی دیتے تھے جناب یہ 12 سال، اور انہوں نے بائیکاٹ انڈیا، بائیکاٹ چائنا اور بائیکاٹ چائنا کی مصنوعات، یہ انہوں نے 2014 یا 15 کے اندر کمپین سٹارٹ کی تھی. لیکن اللہ کا کرنا دیکھو، پاکستان سے چھتر کھانے کے بعد اور امریکہ سے چھتر کھانے کے بعد اب یہ بھاگے گئے ہیں چائنا کے پاس. آج سے کچھ دن پہلے ان کا میڈیا کہتا ہے جی مودی نے بہت بڑی موو کر دی، مودی نے جناب بڑی ڈپلومیسی کر کے چائنا کو پاکستان سے توڑ دیا، چائنا پاکستان کو تنہا کر دیا فلاں. اگلوں نے اتنی پھٹکار دی چائنا والوں نے، وہاں پہ بھی ذلیل کیا ان کے نمائندوں کو، لیکن اس ایسیو میٹنگ کے اندر بھی بتا دیا کہ پاکستان اہم ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن ابھی مہینے پہلے تک بھی اور 15 دن پہلے تک بھی کہا کہ چین نے مدد کی پاکستان کی، اور یہاں پہ جو ٹارگٹ سیلیکٹ کیے وہ چین کی مدد سے ہوئے، جس کے ISPR نے بھی اس پر رد عمل میں کہا کہ نفی کی کہ ایسا نہیں ہوا. تو یہ بھرپور کوشش تو کی آخر وقت تک چین کو اس وقت ذلیل کرنے کی، اور پھر وہیں پر گئے اپنے نمبر بڑھانے کے لیے، پوائنٹ سکورنگ کے لیے، اور اس میں بری طرح ان کو کھانی پڑ گئی اور ناکام ہو کے لوٹے. تو یہ تو پوری کی پوری سیاست ہی لپیٹ گئی نا. کیا اس کا ڈومیسٹک امپیکٹ کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ وہاں یہ سسٹین کر سکے گا نریندر مودی اپنی حکومت؟ سر ان کے ستارے گردش میں ہے. یہ انڈین را والے الو کے پٹھے جنا، یہ آج سے 2 سال پہلے انہوں نے اپنے جناب سامنے رکھ کے نا اسٹرالوجسٹ، انہوں نے پریڈکشنز کرنا شروع کی کہ پاکستان 2026 تک 2027 تک اس دنیا کے نقشے میں نہیں ہوگا. یہ انہوں نے جناب پوری دنیا میں اور اپنے میڈیا میں جناب یہ ڈرامے بازی شروع کی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عزت اور ذلت کے فیصلے زمینوں پہ نہیں ہوتے، آسمانوں پہ ہوتے ہیں. آسمانوں والوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا، آسمان والے کے، وہ دنیا والوں کے ہاتھ میں نہیں چڑھتے، وہ اسی کے فیصلے ہوتے ہیں. اس کا فیصلہ ہے کہ انڈیا نے ذلیل ہونا ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ مودی نے ذلیل ہونا ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ مودی شکل دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. ان کا فیصلہ ہے کہ انڈیا نے پوری دنیا کے اندر جگہ جگہ ذلت اور رسوائی کی کالک اپنے منہ پہ ملنی ہے. وہ مل رہے ہیں. یہ چلے تھے پاکستان کو معاذاللہ 3 حصوں میں تقسیم کرنے، ان کے پلے ٹکے آنے کی نہ کوئی عزت رہی، نہ کوئی احترام رہا. کوئی دنیا کا ملک، غریب ملک، ترقی پذیر ملک، ترقی یافتہ ملک، امریکہ، رشیا، سپر پاورز، وہ ان کو جوتی کی نوک پہ نہیں لکھ رہے اس انڈیا کو اور اس مودی کو. یہ چلے تھے پاکستان کو نقصان پہنچانے. دوسری طرف اللہ پاک کی ذات دیکھے، بے شک شریف کی عزتیں، اور یہ چلے تھے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے. پاکستان تو سینٹر سٹیج پر آ گیا، آئسولیٹ یہ خود ہو گئے. کوشش تھی کہ پوری دنیا بائیکاٹ کر دے یا دہشت گرد ریاست. آپ نے دیکھا IMF تک کو خط لکھے گئے کہ یہ ایک دہشت گرد ریاست ہے، ان کا پروگرام معطل کر دیا جائے. الحمدللہ اس میں بھی ناکامی ہوئی، بلکہ خود ہی آئسولیٹ ہو کر آج کھڑے ہو گئے ایسیو میں. ہیلو جی چوہان صاحب سے غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. ہم ایسا کرتے ہیں ایک بریک لے لیتے ہیں. اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. فیاض چوہان صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں اور ان سے گفتگو ہو رہی ہے. کچھ ڈومیسٹک سیاست پہ بھی بات کریں گے، خاص طور PTI پہ، اور پھر جو ڈیم کے حوالے سے سیاست، یعنی ڈیم کے حوالے سے، جو کالا باغ ڈیم کے حوالے سے خاص طور پہ تازہ سٹیٹمنٹ آئی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی. یہ سٹیٹمنٹ کے کیا تناظر ہے، کیا پس منظر ہے، اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. کچھ اہم ترین سوالات. ایسیو سمٹ پلس جو سپت ہوئی اور اس میں پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، خاص طور پہ بھارت کی جو مسلسل سفارتی شکست ہے مختلف محاذ پہ، چاہے وہ کوڈ ہو یا SCO ہو یا بائی لیٹرل یا ملٹی لیٹرل فورمز کے اوپر ہو، اس کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں. پاکستان میں حالیہ سیلاب کی تباہ کاریاں اور اس سلسلے میں پاکستان کی تیاری کیا ہونی چاہیے ممکنہ کلائمیٹ چینج کو نمٹنے کے لیے، اس پر مختلف آرائیں سامنے آئی ہیں. ایک رائے وزیر صاحب کی بھی جو سامنے آئی، اور مجموعی طور پر کہ آبی ذخائر ہونے چاہیے. وزیر علی امین گنڈا پور صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کو سنائی تھی. انہوں نے کہا کالا باغ ڈیم ہونا چاہیے، تمام کنٹروورسیز کو بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے اور اس کے بعد اس ڈیم کی تعمیر ہونی چاہیے. عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بھی اس کو ویلیڈیٹ کیا اسٹیٹمنٹ کو. فیاض چوہان صاحب، کیا کالا باغ ڈیم اور اس کے ارد گرد جو سیاست ہوئی، یہ ملک کے لیے کتنا نقصان دہ ہوئی اگر آپ کی نظر میں، اور یہ علی امین گنڈا پور صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے کس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں؟ چوہان صاحب دیکھیں، علی امین گنڈا پور نے جو بیان دیا ہے، میری نظروں میں اور میرے کاغذوں میں اور میری پولیٹیکل پرسپشن کے مطابق یہ شرارت کی ہے اس نے. اچھا. آپ حیران ہوں گے کہ یار آپ کی
اتنی پازیٹیو بات کی ہے تو اس کو آپ شرارت قرار دے رہے ہیں. اور بھائی 12 سال سے تمہاری حکومت ہے, تم نے کک توڑ کے دو نہیں کیا, نہ امت مسلمہ کے عظیم نوسر باز نے کیا, نہ تم نے کیا. اور اب تم کہتے ہو کالا باغ ڈیم بنا لو. اور تم کیا چاہتے ہو؟ تم یہ چاہتے ہو کہ اس وقت کہ جب پاکستان کے اندر مختلف قسم کی تباہ کاریاں, کبھی سیلاب کی, کبھی جناب آپ کی اپنی پی ٹی آئی کے نقد کوکا کی تباہ کاریاں, کہیں پہ جناب بی ایل اے کی, اور کہیں پہ آپ کی پی ٹی ایم کی, اور کہیں پہ آپ کی ٹی ٹی پی کی ہے, آپ ایک نیا شرلی چھوڑ دو. آپ سندھ اور کے پی کے کو اور پنجاب کو اور کے پی کے کو آپس میں لڑانا شروع کر دو. ساری کہانی یہ ہے. یہ بات میری سن لیں, یہ اس نے شرارتن کی ہے. اور اس کو ایڈوائز دینے والا بھی جو نا پی ٹی آئی کا وہ لیڈر ہے, وہ آپ کا قیدی نمبر 420 ہے. اس نے جناب اس کو میسج دیا, اس کو ایڈوائز دیا کہ تم یہ چھوڑی چھوڑو, تاکہ مزید یہاں پر آپس میں جناب مارا ماری, چھینا چھپٹی, طائف الملوکی, دستوں گریبان, وہ چیزیں ہوں. ورنہ اگر سیریس ہوتے تو ان سے پوچھو نا, تم نے 12 سال کیا کیا؟ تمہارا لیڈر تو لیاقت جتوئی کے ساتھ کھڑے ہو کے سندھ کے اندر تقریریں کرتا رہا کہ ایسی کی تیسی ہم جناب نہیں بننے دیں گے کالا باغ ڈیم. یہی قیدی نمبر 420, اس کی ویڈیو جگہ جگہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے. تو جناب یہ سیاست ہے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. جہاں تک بات ریالٹی کی ہے, ریالٹی یہ ہے صفان بھائی کہ انڈین را 1 ارب روپیہ سالانہ پچھلی کئی دہائیوں سے اس نے ایلوکیٹ کیا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر کالا باغ ڈیم نہیں بننے دینا. اچھا, 1 ارب روپیہ سالانہ. وہاں یہ پاکستان کے میڈیا کو بھی ہو جاتے ہیں, اس کے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے شتورے, سیاستدان, میڈیا پرسن, بیوروکریٹ, عدلیہ کے اندر جو لوگ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سارا اس کے اوپر پیسے لگاتے ہیں. تو صورتحال تو یہ ہے. باقی کس کو نہیں پتا کہ کالا باغ ڈیم کتنا اہم ہے, کتنا پاکستان کے لیے اس کو تھوڑا سا میں اس کو تھوڑا کیٹیگرائز کر دوں. پہلی بات تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گنڈاپور نے جو بیان, گنڈاپور صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے اشاروں پہ دیا, شرارتن دیا, ملک کے اندر ایک تفریق یا افراتفری پیدا کرنے کی کوشش ہے. یہ دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ کالا باغ ڈیم والے بول پڑیں گے. اب دیکھیں نا ملک, ایک منٹ صفان بھائی, ملک کے اندر تباہی ہے اس وقت. آپ کا آدھا ملک جناب سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. باقی پچھلے 3.5 سال سے ان شیطانوں کی وجہ سے نقد کوکا کی تحریک کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے. آپ کی آپس میں کوئی اتحاد اور اتفاق نہیں ہے. ہر روز چھینا چھپٹی, قائمہ کمیٹیوں سے فارغ, فلاں سے فارغ, اسمبلی سے بائیکاٹ, اسمبلی سے ریزائن, حکومتیں توڑ دو. 3.5 سال سے تو انہوں نے یہ کتا چیکی لگائی ہوئی ہے. اب اوپر سے یہ والا شرلی چھوڑ دی. شرلی بھی چھڑوائی اپنے وزیر اعلیٰ سے, تاکہ فوراً سندھ کا وزیر اعلیٰ بولے, فوراً سندھ کی حکومت بولے, فوراً پیپلز پارٹی بولے, آپس میں لڑائی ہو, آپس میں الفاظ کی تکرار. یہ سارے کا سارا ان کی قیدی نمبر 420 کا پلان ہے, اور قیدی نمبر 420 کو پیچھے سے پلان ملتا ہے. ٹھیک, اس میں یہ کہ اس میں ایک بات اہم یہ کہ جو پی ٹی آئی کے اندر سے اسد قیصر صاحب نے مخالفت کر دی, وہ کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کی پالیسی نہیں ہے. حلیم عادل شیخ صاحب جو سندھ میں ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ تو مردہ گھوڑا ہے, جس کا بیان جو دے رہے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب, یہ مردہ گھوڑا ہے کالا باغ ڈیم, تو اس کی ہمیں اس کو کیوں زندہ کر رہے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کے اندر ہی مخالفت ہو گئی ہے. ابھی وزیر اعلیٰ سندھ اور یہ وہ تو بیان آنے, ابھی تو یہ اندر سے ہی مخالفت آ گئی ہے نا. یہ شرارتن ہے نا صفان بھائی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شرارتن ہے, یہ اصلاحاتن نہیں ہے. یہ نیک پرپس کے لیے نہیں ہے اس سے اعلان کیا, یہ نیک نیتی کے ساتھ اعلان نہیں کیا. یہ شرارتن ہے, یہ منافقتن ہے, یہ سارا کچھ. ان سے پوچھو نا 12 سال سے تمہاری حکومت ہے, تم نے, اور وفاق اور تمہاری حکومت کٹھی بھی رہی ہے, تم نے کبھی سیریس موو کی؟ تمہارا بات بڑی کلیئر ہے. تمہارا لیڈر لیاقت جتوئی کے ساتھ سندھ میں کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہے کہ ایسی کی تیسی میں نہیں بننے دوں گا کالا باغ ڈیم. سر کالا باغ ڈیم کو ابھی ایک سائٹ پہ رکھے. ابھی ملک کے اندر اور بہت سے ڈیم جو بن بھی رہے ہیں, آئندہ بھی بنیں گے. اس کے علاوہ اور بہت سی نئی آپ کی جناب ایکٹیویٹیز ہیں, نئے ڈیمز ہیں, نئے بیراج ہیں, نئی نہریں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی ٹالرنس کا ڈیم تو قائم کر لیں, آپ اپنی برداشت کا ڈیم تو بنا لیں, آپ جذبہ حب الوطنی کا ڈیم تو بنا لیں, آپ پاکستان کی سالمیت کا ڈیم تو بنا لیں, آپ پاکستان کے اندر بقا اور سربلندی کا ڈیم تو بنا لیں, آپ پاکستان کے اندر امن اور سکون کا ڈیم تو بنا لیں. 3.5 سال سے تم نے پاکستان کی سکون کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے یہود و حنود کے جناب اشاروں پہ. یہ سارا شرارتن ہے. اچھا لیکن شاہدہ ابھی جو یعنی اس کانٹیکس میں آپ پھر اس آئیڈیا کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں, فلوٹ کر سکتے ہیں کہ وزیر صاحب نے کہا کہ آبی ذخائر تو ہونے چاہیے, وقت کی ضرورت ہے, تو پھر کیسے کنسنسس ہو, سی آئی کا اجلاس بلایا جائے, آل پارٹیز کانفرنس ہو, کیونکہ ہمیں تو اس کلائمیٹ چینج کو فیس کرنا ہے. 2014, 2010, 2022, 2025, اب اللہ نہ کرے آگے اور کیا صورتحال ہو,
تو ہمیں کیسے فیس کرنا ہے, نکلنا کیسے اس کرائسس سے, کیا کرنا چاہیے؟ سر سب سے پہلے تو امن اور سکون ہے جو پاکستان کی ریاست, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بڑی محنت کر کے پچھلے 3.5 سالوں سے اس نقدہ کوکا کی تحریک, اس شیطانی تحریک, اس یہود اور ہنود کی سپانسرڈ کردہ تحریک, اس کو کنٹرول کرنے میں لگے ہوئے ہیں, جو تقریباً 80% کنٹرول ہو گئی ہے, ابھی 20% رہتی ہے, 20% اس کو کنٹرول کریں. عدلیہ کے اندر جو ان کے نقدہ کوکا کے اوپر ناچنے والے جو اعلیٰ کار ہیں ان کو کنٹرول کریں. اس کے بعد ملک سکون میں آئے گا, سرمایہ کاری آئے. پاکستان کو اب سوچنا پڑے گا, یہ سیلاب آیا, سیلاب آنے کے بعد اگر حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, لوگ ٹھہرے نہیں حادثات دیکھ کر کے عین مترادف, ہم نے اس سیلاب سے کچھ نہ سیکھا تو پھر اللہ مالک ہے. سیکھنے والی بات کیا ہے؟ ابھی نہروں کے اوپر انہوں نے چا چی کیا نا, سندھی قوم پرستوں کو آگے رکھ کے پیپلز پارٹی نے تھوڑی سی ڈرٹی پالیٹکس کی, اب وہ بھگتیں گے 2 دن بعد. پرسوں جناب آپ کا جب سیلاب سندھ کے اندر داخل ہوگا نا, پوری سندھ کی عوام جناب جھولیاں اٹھا کے وہاں کے وڈیروں کو, وہاں کے جناب اس سیاست کے جناب کرتا دھرتاؤں کو وہ گالیاں نکالنا شروع کریں گے, اور آپ سنیں گے یہ بھائی ہماری اپنی کرتوتیں ہیں. جب نہریں بن رہی تھیں, کوئی ڈیم بننے لگتا ہے, آپ جناب چاچا شروع کر دیتے ہیں, اور بھائی سندھ کا پانی اگر آپ کا ہے تو آپ بنا لو ڈیم, آپ سکھر سے سٹارٹ کرو جناب, اور جناب آپ کا کراچی تک آپ بنا لو 40-50 ڈیم. نہ آپ وہ ڈیم بناتے ہو, نہ آپ جناب پانی کو کوئی سیو کرتے ہو. اب یہ سارا پانی ایک عذاب ہے, ایک آفت ہے, لیکن اس آفت اور عذاب کے ساتھ اس کا ایک فائدہ بھی ہے کہ اس پانی کو آپ سٹور کرو, براج بناؤ, ڈیم بناؤ, نہریں بناؤ, نالے بناؤ, ندیاں بناؤ, کوئی نئے دریا نکالو, کچھ کرو. مختلف ضلعوں میں مختلف وہ لاکھوں ایکڑ زمین کے جہاں پر پانی نہیں ہے, کوئی اس کی طرف ڈائیورٹ کرو. یہ تو ہم نے نہیں کیا, نہ ہماری کسی حکومت نے, نہ ہمارے کسی پولیٹیشین نے. جب کرنے لگتے ہیں تو انڈین سپانسرڈ یہاں پر میڈیا کے اندر, سیاست کے اندر, صحافت کے اندر اور بیوروکریسی کے اندر, اداروں کے اندر لوگ موجود ہیں کہ جو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی. اچھا, میں اسی حصے پہ آنے لگا تھا کیونکہ جو آپ کا دوسرا گفتگو کا پہلو تھا اس میں آپ نے 1 ارب روپے کا جو ذکر کیا کہ 1 بلین روپیز آپ کہتے ہیں فائنینسنگ ہے ٹو آل دوز جو نیریٹو بناتے ہیں اگینسٹ ڈیمز ان پاکستان, چاہے وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہو, میڈیا جرنلسٹ ہو, یا کسی اور محکمے یا ادارے کے لوگ ہو. تو وہ 1 ارب روپے آپ کہتے ہیں کہ انڈیا اس فائنینسنگ کے پاکستان میں ڈیم نہ بن پائے. یہ اسٹیٹمنٹ بڑی اہم ہے. بالکل جناب, جی ایم سید جناب اس کے جناب مستفید ہوتے رہے. اب یہ سندھی قوم پرست, اب میں یہ جو ابھی پانی داخل ہوگا نا, یہاں پنجاب کے اندر, کے پی کے اندر لوگوں نے بوریوں میں ریت بھر کے جناب آپ کے بنائے اور اس کے ذریعے سے پھر بند بنائے. میں نے ایک ٹاک شو میں آج سے 2-3 دن پہلے کہا تھا اور آج آپ کے پروگرام میں بھی دہرا دوں. اب جب سندھ کے اندر پانی داخل ہوگا نا تو نہروں میں اور دریاؤں سے پانی باہر نہ نکلنے پائے, تو وہاں جو بند بنانے ہیں نا, تو جناب ان بوریوں میں ریت نہ ڈالو, ان سندھی قوم پرستوں کو تنو, ان کو ڈال کے جناب وہاں پر یہ لگاؤ جو کہتے تھے نہریں نہیں بنانی, ہم نے نہریں نہیں بنانی, ہمارا جناب سندھو دریا, ہمارا سندھو دریا. اب یہ جب پورا پانی آئے گا نا, غریب ہاری کو, کاشتکار کو, اس کی زمینوں کو تباہ کرے گا, اور یہ وڈیرے اور جاگیردار اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے حسب سابق سارا پانی ادھر چھوڑیں گے. تو پھر ان سندھی قوم پرستوں کو نا, پوری سندھ کی غریب عوام سے میری گزارش ہے, ان کو بوریوں میں تن کے جناب ان کو ڈیم کے بند کی جگہ جناب ندیوں دریاؤں کے کنارے پہ جناب ان کو رکھیں, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کیا حرکتیں کرتے رہے ہیں. یہ سارا ایک ڈرامہ پاکستان کے خلاف ہوتا رہا ہے. پاکستان, دنیا کا ہر ملک یار اپنی پانی کے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حل نکالتا ہے. یہاں پہ ایک وکھرا مزاج ہے, یہاں پہ پیسہ لگتا ہے. یہ پانی کے ایشو سے بھی منسلک ایک اور, کیونکہ آپ نے فائنینسنگ کی بات کی تو مجھے ذہن میں وہ آ گئی ہے کہ اب جو جبران الیاس, علیمہ خان, وہ نیٹ ورک جو ہے وہ بھی فائنینسنگ ہے, تو اس کے بارے میں کچھ انکشاف کیونکہ ریسنٹلی آپ نے کیے تھے, وہ تفصیلات کیا ہیں ذرا بتائیں گے؟ یار دیکھیں, بات یہ ہے کہ علیمہ باجی اور جبران الیاس یہ دونوں آپس میں پارٹنر ہیں. اچھا, علیمہ باجی اور یہ دونوں, یہ جو 6-7-8 اکاؤنٹ ہیں, اس میں سے کروڑوں روپے مہینے کی کمائی ہوتی ہے, کروڑوں روپیہ, لاکھوں ڈالر. اس کی جو بندر بانٹ ہوتی ہے اس میں اکاؤنٹ, یہ عمران خان پی ٹی آئی اور یہ پی ٹی آئی آفیشل, یہ عمران خان کے پی ٹی آئی کے آفیشل جتنے اکاؤنٹ ہیں اس کی سارا کنٹرول جناب جبران الیاس ہے. امریکی نیشنلٹی ہولڈر ہے, امریکن سی آئی اے کا وہ اہلکار رہا ہے, ان کے ساتھ بزنس کرتا ہے, ان کے ساتھ کاروبار کرتا ہے, ان کے ساتھ نوکری کرتا ہے. ڈپٹی جناب اس کا جو ہے وہ عمران غزالی ہے, وہ بھی آپ کا امریکی سٹیزن ہے.
اور وہ بھی جناب CIA کے اندر کام کرتا ہے. یہ امریکہ سے جناب نجات دلانے کے لیے آئے ہیں جناب, حقیقی آزادی امریکہ سے دلانے کے لیے یہ آئے ہیں. یار سارا ڈرامہ اب ان کا کیا ہے؟ ان کا کروڑوں روپیہ آتا ہے مہینے کا, لاکھوں روپے ان کا ایک دن کی کمائی ہے منیٹائزیشن کی اور ویورشپ کے ذریعے سے. اب ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ اندر رہے, بانی تحریک انصاف, یہ امت مسلمہ کا عظیم نوسرباز, یہ اندر رہے, ہر روز یہی جناب ہر دن عید اور ہر رات شبرات یہ کمائی ہوتی رہے. اب اس پہ بعض دفعہ لڑائی ہوتی ہے, اور شیر افضل مرمت نے آپ کو بتا دیا جب یہ باہر نکل آیا ہے, عقیدت کی پٹی اتار دی ہے, گالیاں پڑھنا شروع ہو گئی PTI سے, جبران الیاس کے اور PTI کے جناب وہ سوشل میڈیا کے کتے کتوروں سے. اب وہ کھل کے بولتا ہے, سچ بولتا ہے. ہمیں تو پہلے دن سے پتا ہے, یہ لوگ تو جمعہ 1.5 سال ہوا ہے ان کو جناب پالیٹکس میں اور PTI میں آئے. ہم نے تو ساری PTI جناب اس کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک ہم لے کے گئے ہیں محنت کر کے 17 سال. ہمیں تو سب پتا ہے کہ علیمہ باجی کا کیا کردار ہے, جبران الیاس کون ہے. تو یہ آپس میں پیسہ کھا رہے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ بانی تحریک انصاف اندر رہے اور یہ معاملات ہمارے اسی طرح چلتے رہے. صحیح, ٹھیک ہے. اور یہ کروڑ روپے کی آمدنی ہے جو اکاؤنٹ کے ذریعے ہو رہی ہے. فیض صاحب میں بہت شکریہ ادا کروں گا, آپ نے وقت دیا, پروگرام میں جوائن کیا. کالا باغ ڈیم اور دیگر کنٹروورسیز, خاص طور پہ SCO سمٹ پر تفصیلاً آج ناظرین گفتگو ہوئی ہے. آپ کا فیڈ بیک ملے گا ہمیں فیس بک, ای میل اور ایکس پر. دیکھتے رہے گا, اب تک اپنا بہت خیال رکھیے.